بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ادریس خان اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ بات چیت کرنے والا ہوں شہباز گل کی گرفتاری کے حوالے سے کہ ان کی گرفتاری کیوں ہوئی، ان کو کیوں گرفتار کیا گیا اور ان کی گرفتاری 10 محرم کو ہی کیوں جو ہے اپنا عمل میں لائی گئی، اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس گرفتاری کے بعد آگے مزید کن کن کی گرفتاریاں ہونے جا رہی ہیں، اس حوالے سے کیا خبریں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ عمران خان صاحب آنے والے دنوں میں آج کی بڑی گرفتاری کے بعد کون سے بڑے دھماکے کرنے والے ہیں۔ کیا واقعی لڑائی ان کے اور مقتدرہ طاقتور حلقوں کے درمیان بڑھ چکی ہے، یا پھر اس پورے معاملے سے کوئی تیسرا فریق فائدہ اٹھا رہا ہے؟ تو یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ شہباز گل صاحب کی گرفتاری کا فیصلہ کہاں پر ہوا اور ان کو گرفتار کیوں کیا گیا، اور یہ کس اجلاس میں اور کس دفتر میں یہ فیصلہ ہوا۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ شہباز گل صاحب نے کل جو ایک بیان دیا تھا ایئر وائی نیوز کے اوپر، جو اداروں کے خلاف تھا، جس کو فوج کے خلاف لیا گیا، اس کے اوپر نون لیگ کی میڈیا سیل اور وہ صحافی جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، اینٹی عمران ہے، جو مریم نواز کے میڈیا سیل کے ساتھ منسلک ہیں، انہوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ شور مچایا، اس کے اوپر بہت زیادہ واویلا مچایا۔ غریدہ فاروقی صاحبہ کے آپ ٹویٹس اٹھا کے دیکھ لیں، وہ جس طرح سے اس کے اوپر شرارتیں کر رہی تھی، جس طرح سے وہ مزاحیہ ٹویٹس کر رہی تھی، ایک غلیظ ٹویٹس کر رہی تھی۔ جب شہباز گل کی گرفتاری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ان کی ٹویٹس آپ دیکھ لیں، جس طرح سے وہ نفرت انگیز اور جس طرح سے وہ پروپیگنڈے کر رہی تھی، وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اور میں آپ کو یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ شہباز گل صاحب کی گرفتاری کا فیصلہ کل رات ہو چکا تھا۔ ایف آئی اے کے دفتر میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوتا ہے، اس اجلاس کے اندر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ شہباز گل صاحب کو جو ہے کسی بھی طریقے سے کسی بھی حال میں جو ہے ان کو گرفتار کیا جائے گا، اور ان کو گرفتار کر کے ان کے اوپر غداری کا مقدمہ درج کیا جائے گا۔ اور آج پھر آپ نے دیکھا کہ ان کی جس طرح سے گرفتاری جو ہے عمل میں لائی گئی، وہ بڑی افسوسناک تھی، بڑی بھیانک تھی۔ ایک ظلم تھا کہ پہلے ان کے اوپر کوئی ایف آئی آر داخل نہیں ہے، اس کے بعد جو ہے ان کو کوئی اطلاع نہیں تھی کہ ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ دیکھا جائے اگر ایف آئی اے کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ انکوائری کے بغیر جو ہے کسی ملزم کو اٹھا کے لے جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پولیس بھی اس طرح کا عمل نہیں کرتی، اور وہاں پہ جو عینی شاہدین تھے بقول ان کے کہ اس میں کچھ اور سیکیورٹی ایجنسیز کے لوگ شامل تھے جنہوں نے یہ گرفتاری عمل میں لائے، اور وہ وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے وہاں پہ ویڈیوز بھی بنائی، مگر ان کی ویڈیوز وہاں پہ ڈیلیٹ کروا دی گئیں۔ اور میں آپ کو یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ اس گرفتاری کے بعد ہو سکتا ہے کہ اگلے چند گھنٹوں میں عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے۔ عمران خان صاحب کو گرفتاری کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو 13 اگست کا ان کا جلسہ ہے اس کو ناکام کرنے کے لیے امپورٹڈ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب سمیت وہ لوگ جو بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، جس کے اندر فیصل واڈا صاحب ہیں، فواد چودھری صاحب ہیں، شہریار آفردی صاحب ہیں، قاسم سوری صاحب ہیں، اسد عمر صاحب ہیں، اس طرح کے لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا، ان کے اوپر مقدمات بنائے جائیں گے تاکہ وہ جو ان کا 13 اگست کا جلسہ ہے اس کو ناکام بنایا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے معاملات چل پڑے ہیں، جس طرح سے عمران خان صاحب اور فوج کو لڑانے کا جس طرح سے منصوبہ بنایا گیا ہے، جس طرح سے ایک پورا ڈرامہ رچایا گیا ہے، وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے کہ جس طرح سے جیو کا کردار ہے اور سما نیوز کا کردار ہے، وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جس طرح کی ہرزہ سرائی کر رہے ہیں، جس طرح کی وہ خبریں چلا رہے ہیں، اس سے یہی نظر آ رہا ہے کہ کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم آپ کو یہ خبر ملے گی کہ جی عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے سرکردہ رہنما جو بہت زیادہ ایکٹیو ہیں وہ بھی گرفتار ہو جائیں گے۔ اور میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اب اس کے بعد پنجاب حکومت جہاں پر عمران خان صاحب کی حکومت ہے، انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کے لیے، عمران خان صاحب کی حفاظت کے لیے پنجاب سے جو ہے پولیس وہاں پر جائے گی، وہ وہاں پر پہرا دے گی اور عمران خان صاحب کی جو ہے حفاظت کو یقینی بنائے گی۔ اور یہ بھی
بڑا ایک جو ہے اپنا بہت بڑا حکم ہے جو وزیر اعلیٰ صاحب نے دے دیا ہے، مونس الہی صاحب نے ٹویٹ کر دی ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ اس کے اوپر وفاق کیا ایکشن لیتا ہے، کہ آیا کہ واقعی وفاق کی مرضی کے بغیر اسلام آباد کے اندر کسی اور صوبے کی پولیس کو، کسی اور صوبے کی جو ہے اپنا سیکیورٹی جو ہے وہاں پر پہنچ پاتی ہے، یا پھر نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے ان احکامات کو آئی جی جو ہے وہ ماننے سے بھی انکار کر دے، بیوروکریسی بھی انکار کر دے، تو یہ ہمیں آنے تھوڑے سے ٹائم میں ہمیں پتہ چل جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ پنجاب حکومت نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ جو 25 مئی کے اندر جو لوگ ملوث تھے، جو لوگ جنہوں نے احکامات دیے، جو افسران ملوث تھے، سیاسی لوگ ملوث تھے، نون لیگ کے لوگ ملوث تھے، ان کے گرد گھیرا تنگ کیا جائے گا، اور اگلے 24 گھنٹوں کے اندر بہت بڑی گرفتاریاں ہونے جا رہی ہے۔ بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگلا ایک ہفتہ سیاسی طور پہ ایک سیاسی طوفان جو ہے اپنا لے کر آئے گا، ایک سیاسی بھونچال آنے والا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ملکی سیاست کے اندر ایک بڑا جو ہے سنگینی کا رخ اختیار کر گئی۔ اور ہمیں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ معاملہ، یہ لڑائی آخر کس طرف جاتی ہے، کہ آیا واقعی وفاقی حکومت رانا ثناء اللہ صاحب کیا واقعی عمران خان صاحب کو گرفتار کرتے ہیں یا پھر نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فواد چودھری صاحب کی گرفتاری کیا واقعی عمل میں آتی ہے یا پھر نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو سب سے بڑی خبر یہ دے دوں کہ شیخ رشید صاحب کے گھر کے اوپر بھی چھاپا مارا گیا ہے۔ شیخ رشید صاحب کی گرفتاری کے لیے بھی بھرپور کوششیں شروع ہو چکی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ شیخ رشید صاحب بھی گرفتار ہو جائیں، کیونکہ اس وقت وہ سب سے زیادہ ٹف ٹائم دے رہے ہیں اپنا نون لیگ کو، امپورٹڈ حکومت کو، اور اس کے ساتھ ساتھ طاقتور حلقوں کو۔ اور اس وقت طاقتور حلقوں کے اندر بہت زیادہ غم و غصہ پایا جا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بہت بڑا فیصلہ بھی آ سکتا ہے۔ بہت ساری خبریں آ رہی ہیں جو میں یہاں پر بیان نہیں کر سکتا، جیسے جیسے ٹائم گزرے گا تو وہ تمام خبریں آپ کے سامنے آئیں گی کہ طاقتور حلقوں نے کون سے بڑے فیصلے کر لیے ہیں، پنڈی نے کون سے بڑے فیصلے کر لیے ہیں، وہ سارے آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ مگر یہاں پر سب سے امپورٹنٹ اور اہم بات یہ ہے کہ جس بیان کے اوپر شہباز گل صاحب کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے، وہی بیانات نواز شریف صاحب نے بھی دیے، وہی بیان مریم نواز صاحبہ نے بھی دیے، وہی بیان جو ہے اپنا جاوید لطیف صاحب نے دیے، خواجہ سعد رفیق صاحب نے دیے، خواجہ آصف صاحب نے دیے۔ تو اس حکومت کو چاہیے، بلکہ اب پنجاب حکومت کی بہت زیادہ ذمہ داری بن گئی ہے کہ وہ آگے بڑھ کر ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے، مریم نواز صاحبہ کو گرفتار کیا جائے، جاوید لطیف صاحب کو گرفتار کیا جائے، خواجہ آصف صاحب کو گرفتار کیا جائے، تو اس کے بعد جو ہے معاملات برابر ہوں گے۔ مگر اب دیکھنا ہوگا کہ پنجاب حکومت اس حوالے سے کیا لاہ عمل اختیار کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور ہمیں یہ بھی پتا چلے کہ شہباز گل صاحب کو آخر کن قوتوں نے گرفتار کیا، کیونکہ پولیس تو جواب دے چکی ہے کہ وہ ہمارے پاس نہیں ہے، پتہ نہیں ان کو کس نے گرفتار کیا ہے، اور مقدمہ بعد میں بنایا جاتا ہے، گرفتاری پہلے عمل میں لائی جاتی ہے۔ اگر یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں سے یہ کیس فارغ ہو جائے، اور ان کی گرفتاری جو ہے غیر قانونی قرار دے دی جائے، اور ان کو رہا کر دیا جائے۔ تو اس حوالے سے مزید جو بھی خبر ہوگی، جو بھی اپڈیٹ ہوگی، میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔